السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ صاحب حال تھے، اور امام صاحب یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت مسجد کے امام بھی تھے، لیکن احمد غزالی ان کے پیچھے جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ تنہا پڑھتے تھے۔ امام صاحب نے والدہ سے شکایت کی کہ احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جماعت ترک کرتا ہے۔ والدہ نے ان کو جماعت کی تاکید کی تو نماز میں آئے۔ اس زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور کتاب الحیض تک پہنچے۔ نماز میں ان کو کتاب الحیض کے مسئلے پر خیال آ گیا اور اس کو سوچتے رہے۔ ان کے بھائی صاحب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تنہا نماز پڑھ کر چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے والدہ سے شکایت کی کہ آج تو انہوں نے بہت سخت حرکت کی کہ جماعت میں شرکت کر کے پھر جماعت سے الگ ہو گئے۔ والدہ نے احمد غزالی سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہی پوچھئے کہ اگر کسی کا کپڑا خون آلود ہو تو غزالی صاحب نماز ہوئی یا نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کیا کہ نہیں ہوئی۔ احمد غزالی نے کہا اور دل کا درجہ کپڑے سے زیادہ ہے، جب کپڑوں کا خون سے پاک ہونا شرط ہے تو دل کا پاک ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور تم نماز کے اندر حیض کے مسائل سوچ رہے تھے، تمہارا دل خون آلودہ تھا اس لیے میں نے علیحدہ نماز پڑھی۔ والدہ نے کہا احمد تمہارا دل بھی اس دھبے سے محفوظ نہیں رہا، تم نے ان کے دل پر توجہ ہی کیوں کی؟ تم کو چاہیے تھا کہ اپنے شغل میں لگے رہتے، نماز میں توجہ اللہ کی طرف کرتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستو، علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی مشہور تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التنزیل ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عربی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے دنیا میں دو شخص گزرے ہیں، ان میں ایک علامہ زمخشری اور دوسرے علامہ عبد القادر جرجانی رحمہم اللہ ہیں، اور یہ دونوں عارج یعنی لنگڑے تھے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ جب ان سے پاؤں کے کٹ جانے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کے پاؤں کو اتنی زور سے باندھ دیا جس کی وجہ سے ننھی منی چڑیا کا نازک پاؤں کٹ گیا۔ والدہ ماجدہ نے کئی مرتبہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، لیکن میں نے ماں کی بات نہیں مانی۔ بہرحال جب ماں نے دیکھا کہ چڑیا کا پاؤں کٹ گیا ہے تو یہ دیکھ کر میری والدہ ماجدہ بہت رنجیدہ ہوئی اور ان کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، جس طرح تو نے اس ننھی منی چڑیا کا پاؤں کاٹا ہے اسی طرح تیرا پاؤں بھی کٹ جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسی بد دعا کا اثر ہے کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ طبیبوں نے اس کا علاج پاؤں کاٹنا تجویز کیا اور میرا پاؤں کٹ گیا اور اس دن سے میں لنگڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی جامعہ مسجد میں آتے تھے تو عمامہ آنکھوں پر جھکا لیا کرتے تھے اور ادھر ادھر نظر نہ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے اس کا سبب دریافت کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا، دیکھا کہ تمام جامعہ مسجد میں بجز دو چار آدمیوں کے سب گدھے، کتے، بندر، بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں، مجھ کو سب کے کتے، بندر وغیرہ نظر آتے ہیں اور طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والے تھے، اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہوئی تھی۔ دوستو، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مغفرت کے متعلق علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے۔
لکھتے ہیں کہ عارف ربانی امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے وصال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اے امام صاحب، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور میری مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری مغفرت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب میں کتابیں لکھنے بیٹھتا تو کتابت کے دوران کبھی کوئی مکھی قلم پر بیٹھ کر سیاہی روشنائی پی لیا کرتی، تو جب تک وہ مکھی پی کر اڑ نہ جاتی اس وقت تک میں صبر کرتا رہتا اور لکھنے سے باز رہتا، اور جب وہ اڑ کر چلی جاتی تب میں پھر لکھنا شروع کر دیتا۔ تو اس مکھی کی دلجوئی کرنے اور اس کی خاطر اتنی دیر تک انتظار پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آج سے تقریباً 25 برس پہلے یہ ایک نیا قصہ ہے۔ دوستو، آج سے تقریباً 25 برس پہلے وہ شخص 18 برس کا جوان تھا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، چوری چکاری اور لوگوں سے ہیرا پھیری کر کے پیسے بٹورنا اس کا شیوا یعنی اس کی گھٹی میں پڑ چکا تھا۔ انتہائی شریف گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اس کو یہ بری عادتیں دوستوں سے ایسی لگی کہ وہ میڈل سے آگے نہ پڑھ سکا۔ باپ نے بہت کوشش کی کہ چل کر دکان پر بیٹھے، مگر مرضی سے جانے کے بعد وہاں بھی چوری کر کے بھاگ جاتا۔ چند دنوں بعد پیسے ختم ہو جاتے تو پھر گھر واپس آ جاتا۔ ماں کی وجہ سے اس کا باپ مجبور تھا کہ وہ رونے لگتی تھی۔ اس بات سے اسے اور شاہ مل جاتی۔ تنگ آ کر اس کے والد نے اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر دی۔ بہن بیچاری بیوہ غریب تھی، بھائی کی ناانصافی پر احتجاج نہ کر سکی اور یوں اس جواریے پرویز عرف پیجی کو اپنی بیٹی دے دی۔ 5 بیٹیوں کی ماں تھی، کیا کرتی؟ پیجی صاحب کو تو مفت کی ملازمہ ہاتھ لگ گئی۔ پہلے تو جب گھر آتا تو ٹھنڈا کھانا کھانا پڑتا تھا، مگر اب اس کے کھانے اور کپڑوں کا خیال کرنے والی خادمہ گھر میں موجود تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ بیٹی کا باپ بن گیا۔ وہ اس دن تقریباً 15 دن بعد گھر آیا تھا۔ صحن میں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ ابھی تک کھانا کیوں نہیں لے کر آئی۔ والدہ نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب تو کچھ شرم کر لے۔ باپ بیچارہ بہن اور بھانجی کے سامنے شرمندہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید شادی کے بعد تو سلجھ جائے گا۔ ماں سے یہ الفاظ سن کر آپے سے بہر ہو کر بولا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اگر آپ نہیں پال سکتے تو یتیم خانے دے آئیں۔ اندر بیوی سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد غصے سے اندر گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بچی کو ساتھ لگائے رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ بیوہ ہو گئی ہو؟ بیوی نے پہلی بار شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے خدا سے کتنی دعائیں کی تھی کہ اللہ جی مجھے بیٹی نہ دینا، اگر تمہارے جیسا مرد پلے پڑ گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ پیجی نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ یہ بات اس نے کہی جس نے 2 سال چپ چاپ گزار دیے، کبھی شکایت نہ کی تھی۔ اپنے تئیں تو پیجی نے اس سے نکاح کر کے احسان عظیم کیا تھا کہ اس دور میں کون کسی یتیم لڑکی سے بیاہ کرتا ہے جس کے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ بھی نہ ہو۔ وہ خاموش ہو کر کھانا کھائے بغیر چھت پر چلا گیا اور صبح فجر تک ٹہلتا رہا۔ صبح مؤذن کی آواز پر گھر سے نکل آیا۔ مسجد میں گیا تو مولوی صاحب سمجھے شاید چوری کرنے آیا ہے، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ مسجد سے چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیجی تو گھر جا کر سوتا کیوں نہیں؟ یہاں تیرا کیا کام؟ اگر چوری نہیں کرنی تو پھر کیا نماز پڑھنے آیا ہے؟ پیجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، ہاں مولوی صاحب آج ہی جاگا ہوں، مگر نماز تو کیا پڑھوں گا، مجھے تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔
مولوی صاحب نیک انسان تھے، اسے وضو کروایا اور پھر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ گھر واپس آیا تو دیکھا بیوی سو رہی ہے، بچی کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا۔ بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ سمجھی شاید یتیم خانے دینے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہا کہ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، اپنی بچی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گی، یہ ظلم مت کرو۔ پیجی کا دل بہت بھرا ہوا، بیوی کو پیار سے سمجھایا کہ وہ اپنی بچی کو پیار کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اسی دن سے باپ کے ساتھ دکان پر جانے لگا۔ پہل تو اس کے والد صاحب اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر پھر اس نے دیکھا، بلکہ پھر پیجی نے دکھا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان کا دل بدلنے پر دیر نہیں لگتی۔ آج اس پیجی کو لوگ حاجی پرویز صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے دکان ایسی چلائی کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی پیجی ہے جو 200 روپے چوری کر کے دکان کھلی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ والدین کو، بیوی کو حج کروایا۔ آج ان کے 4 بچے ہیں، مگر اپنی بیٹی جس کا نام پیجی نے نور ایمان رکھا تھا اور نام رکھتے وقت اس نے کسی کی نہ سنی تھی، اس کو بہت پیاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نے میرے دل میں ایمان کی جوت جلائی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر اور اپنی بیوی کی اس وقت کہی ہوئی بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ پرویز صاحب کو دیکھ لیں تو نورانی چہرہ اور ماتھے پہ محراب نظر آتی ہے۔ گھنی داڑھی ان کے 5 وقت کا نمازی ہونے اور پرہیزگاری کا پتہ دیتی ہے۔ مارکیٹ میں ان کی اتنی عزت ہے کہ لوگ ان کی شرافت کی مثالیں دیتے ہیں۔ صرف ان کے ماضی کو جاننے والے لوگ ہی اس بات سے واقف ہیں کہ وہ کیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی نہ کوئی نیکی ان کے کام آئی، جو خدا نے اتنی ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر انہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ وہ شخص جس سے کسی کی مال اور آبرو محفوظ نہ تھی، آج محلے کی بہو بیٹیوں کو اپنی نور ایمان جیسا سمجھتا ہے اور اس کی نگاہیں عورتوں کو دیکھ کر جھک جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شیطانیت کی راہ پر اتنی دور تک چلنے کے بعد فلاح کی طرف آتے ہوں۔ یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بندے کا دل بھر جائے۔ قارئین اور سامعین کرام، آپ کو کبھی ایسے لوگ ملیں تو کبھی انہیں دل سے برا نہ جانیے گا۔ کیا معلوم آنے والا وقت کس کی جھولی میں کیا ڈالنے والا ہے، یہ خدائے برتر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میری استدعا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص سے سامنا ہو تو اس کی اپنے طور اصلاح کی کوشش کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ توفیق تو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے، مگر کسی کی کہی ہوئی اچھی بات بھی انسان کا دل بدلنے کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی ہدایت کی روشنی پائی اور سیدھے راستے پر چل نکلا تو یقین جانیے گا کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور زندگی رہ گاہ ہونے سے بچ گئی۔ نفسا نفسی کے اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے سوچیں اور ان کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ آئیے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے پہل تو کریں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک بار ترکی کے سلطان سلیمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کے جڑوں میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سلطان نے مہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ مہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چیونٹیاں ختم ہو جائیں گی، مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے۔ اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اس کے گھر پہنچے، مگر شیخ گھر پر نہیں تھے۔ اس لیے ایک پیغام شعر میں لکھ کر ان کے لیے رکھا، جو یہ تھا: اذا دب نمل علی الشجرۃ فهل فی قتلہ ضرر۔ اگر درختوں میں چیونٹیاں ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ جب شیخ آیا اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ لکھا: اذا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا لوگ تھے!
مفتی نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ اذا انصب میزان العدل اخذ النمل حقہ بلا وجل، اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چیونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں۔ شیخ نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ سلطان آسٹریلیا کے دارالحکومت وینا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے، مگر راستے میں انتقال ہو گیا تو آپ کا جسد خاکی واپس استنبول لایا گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ علماء حیران ہو گئے اور یہ بھی سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا، اور اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ثبوت پیش کروں کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود جو کہ ریاستی مفتی تھے رونے لگے اور کہا، سلطان تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ یہ تھے سلطان سلیمان جس نے کوئی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا، اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا، اور جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا۔ یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے، جسے صاف کر کے پکا لوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ؟ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں، میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے، اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا، اس عورت کو پہچان لو، یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے قاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرایا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ بھی کروا آئے۔ وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی؟ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا، علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آواز دوست کے مصنف مختار مسعود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ زندگی ایک عطیہ ہے جس کا کم از کم حق ادا کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں حصہ دار بنایا جائے۔
اس مفہوم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں صدقہ کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو، مفہوم ہے جس میں استطاعت ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ اور خیرات بھی دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کا بے غبار مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا مزاج دوسروں کو دینے والا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان تنگ دست بھی ہو تب بھی وہ محنت مزدوری کے ذریعے پہلے اپنی محتاجی ختم کرنے کی کوشش کرے اور پھر دوسروں کے ساتھ حسب استطاعت مدد کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرنا یقیناً ایک مستحسن امر ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے چند واقعات جو کہ بہت ہی لطف اندوز اور بہت ہی سبق آموز تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔